کہ روزگار دیا جائے، اگر ان سے روزگار چھینا گیا تو ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، ہمارے بھی اڈے جو کہ 60 سال سے یہاں پہ آپ کا ترسیل کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم ہر طرح سے، ہر لحاظ سے اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اگر معاملہ یہاں پہ نہ رکا تو یہ پورے پاکستان میں پھیلے گا، کیونکہ ہر تاجر کی تکلیف ہے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ ہم متاثر ہیں تو دوسرا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے، یہ سوچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات آپ کے ہیں یہ خرابی کی طرف جائیں گے۔ کوئی سیاست نہیں ہوگی اس پہ، کسی کو ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے اس وقت جو بے چینی ہے، لوگ سو نہیں سکتے، کاروباری لین دین ختم ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو واپس کال کو کرے، تاکہ لوگ اپنا روزگار صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ورنہ اگر ہمیں زیادہ پریشان کیا گیا تو انشاءاللہ پورا پاکستان شٹر ڈاؤن ہوگا، پورا پاکستان میں پہیہ جام ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ہم کبھی گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہم یہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے ہماری زیادتی کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ جتنا پنڈال ہے یہ صدور ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی پیٹرن ان چیف ہے، اور ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام کو واپس کروا کے پھر چین لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قائد جناب میاں انجل نثار صاحب، متحدہ ایکشن کمیٹی اور خاص طور پہ مدینہ مارکیٹ کے کابرین، شالمی سے، ٹرانسپورٹر سے، سپر مارکیٹ سے، بھاٹی سے، اعظم کرات مارکیٹ سے، اندرون شہر سے تمام جو لیڈران تشریف لائے ہیں، اپنا نمبر آپ سے یکجہتی کرنے کے لیے چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے کہہ دیا، میں شارٹ نوٹس پہ آیا ہوں۔ کل کا پروگرام بتایا تھا انہوں نے مجھے 102 بخار ابھی بھی ہے۔ صبح انہوں نے کہا جی اگر آپ بخار میں آ کے کوئی بات کریں گے، کوئی دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ تو میں اصل میں وہ دعا کرنے آیا ہوں بخار کی حالت میں۔ اصل میں بات یہ ہے، باتیں صرف 2-3 ہی کرنے والی ہیں۔ مجھ سے پہلے تمام دوستوں نے اس میں اظہار خیال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، تمام جو یہاں پہ ہمارے لیڈران بیٹھے ہیں، دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، اگر کسی بھی تحریک کو، کسی بھی مطالبے کو آپ نے طاقتور رکھنا ہے، اپنی بات حکومت تک بڑے مضبوط طریقے سے پہنچانی ہے، تو ایک ہی شرط ہے کہ آپس میں اتحاد ہونا چاہیے تمام کا۔ اور وہ نظر بھی مجھے آ رہا ہے، جتنی آج یہاں پہ حاضری ہے، جتنی آج میں دیکھتا ہوں آخر تک یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں، جتنے لیڈرز یہاں پہ متاثرین میں، یہ دوسرے بھی یہاں آئے ہیں، تو اس سے بڑا کٹ ہو نہیں سکتا جتنا آپ نے کیا ہے۔ یہ اتحاد قائم رکھیں۔ ہاں کچھ دوسرے حضرات بھی، ان کا بھی فرض بنتا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن چند دن پہلے ان صاحبان نے جا کے میٹنگ کی کامران لشاری صاحب سے۔ کامران لشاری صاحب بہت ہی قابل افسر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی خوبصورتی میں ان کا بہت ہاتھ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، میں ان کا مداح ہوں۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاید اس منصوبے کے بھی شاید آرکیٹیکٹ وہی ہیں، انہوں نے یہ ترتیب دیا ہے، کنفرم نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بات تو کنفرم ہے کہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن انہوں نے کرنی ہے لشاری صاحب نے۔ اب جو ہمارے دوست، جس میں کہ ایک ان کا سگا بھائی، وہ کامران لشاری صاحب ملتے نہیں ہیں نارملی، کیونکہ ان کا کام نہیں ہے پبلک سے، ان کی ملاقات کرانا ہی بڑا کام تھا۔ تو ان کا ایک بھائی جو کہ ہماری پارٹی تعلق رکھتا تھا، اس نے ملاقات کروا دی کامران لشاری صاحب سے، اور فوٹویں بھی آ گئیں۔ اب میں ان کا بیان پڑھتا رہا کہ اگر کامران لشاری کو یہیں کا ایک وفد مل کے آیا ہے تو وہاں سے کیا لے کے آیا ہے؟
जिस शख्स को कामरान निशानी साहब क्लोज, जिस मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि लाहौर की खूबसूरती का लहर मंसूबा शुरू किया जाए, निशानी साहब वहाँ मौजूद थे, कोर कमेटी में हैं। यकीन कीजिए जो दूसरी पार्टी उनको मिल के आए, दोस्त मिल के आए, कोई वहाँ से तसल्ली भी नहीं लेके आए। तालियां बजाने शेम शेम कहते हो यार, मुझे नहीं पता क्या करना। उनकी देखें चले, उनकी नीयत में शक नहीं है, लेकिन नंबर बनाने के लिए ना बात करें, ऐसे तकसीम ना करें। आ जाए मिले इन दोस्तों से जो दिन रात काम कर रहे हैं, आ जाए मिले इन दोस्तों से जिन्होंने पूरे कट किया है। अपनी देर इनकी बचत ना बनाएं। नेक्स्ट डे वो डीसी साहब के पास चले गए, कामरान निशानी साहब ले गए उनको। फिर मैं देखता रहा कि यार डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर, और कुछ ना कुछ तो बताएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, 0/0। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, इत्तेहाद रखें, बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो तहरीक है रुक नहीं सकती, किसी भी तरीके से रुक नहीं सकती, लेकिन जो दोस्त अपनी अलग बचत बना के कोशिश करेंगे तकसीम करने की, वो आपके भी, इन दुकानों के भी, इस तहरीक के भी दुश्मन होंगे, मैं समझता हूँ। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, ये खालिस्तान एक गैर सियासी मसला है। खालिस्तान मेरी भी जमात है, मेरा तल्लक है, मुस्लिम लीग नून से है, सब जानते हैं, मैं छुपा नहीं सकता। यहाँ दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, लेकिन इस तहरीक की आड़ में हम किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का मौका ना दें। तालियां बजाएं इसमें, क्योंकि आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा। अगर कोई सियासी पार्टी, मैं कहता हूँ हम तमाम सियासी पार्टियों के शुक्रगुजार हैं जो भी आगे यहाँ पे हमायत कर रहा है, लेकिन हाई जैक नहीं करने देना इस तारीख को हमने, क्योंकि ये ताजर पार्टी है, ये सारी ताजर पार्टी है, हम सब ताजर पार्टी हैं, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है। अब दो बातें मेरे कायद नवाज शरीफ साहब से कर लूँ, मैं करनी बनती है। मुझे शिकवे आए हैं, गिले आए हैं। पहली जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो निसार साहब ने की थी, जब किसी का माशी कत्ल हो, जब किसी का रोज़गार छीने, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। उससे बड़ी तकलीफ़ दुनिया में कोई नहीं है जब पेट में लात मारी जाए। तो मैं समझता हूँ इस तकलीफ़ की शिद्दत, इस तकलीफ़ का अंदाज़ा पूरी मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं, उनकी पूरी फैमिली को है। कैसे है, मैं याद कराता हूँ आपको, मैं याद कराता हूँ, मियाँ साहब को याद कराता हूँ। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तमाम सनतें नेशनलाइज की थी, कौमियान ली थी, क्या हुआ था? इत्तेफाक फाउंड्री छिन गई थी। ज़रिया मवाद सबसे बड़ा, काबिल फ़ख्र, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की, बहुत खिदमत दे रही थी, लेकिन हुकूमत वक्त थी, भुट्टो ने शायद बदला लेना था, उसके बदले तमाम पाकिस्तान की इंडस्ट्री डुबो दी। उनकी वो इंडस्ट्री गई, तो मैं जानता हूँ कि उन दिनों इत्तेफाक फाउंड्री जब गई तो हमारे इस ख़ानदान, जो लीडर ख़ानदान में क्या हालात थे। मियाँ साहब, जब आपके वो हालात थे, जब इत्तेफाक फाउंड्री छीनी गई, तो आज इन दोस्तों के भी वही हालात हैं। इनकी रातों का नींद खराब है, इनकी फैमिलियाँ परेशान हैं, ये काम नहीं कर सकते। तो वो तकलीफ याद करें, फिर इस मंसूबे को आप रिविज़िट करें, इस मंसूबे को रिविज़िट करें। मैं यहाँ तो जंपर इधर ही है मेरी, साथ में रेलवे रोड पे, मुझे तो इनसे यहाँ कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही जो कि खूबसूरत ना हो, जिसको गिराने के काबिल रखा जाए। और फिर चले, शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ साहब का, पहले शुक्रिया अदा करते, गिलाबाद में करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का। जब अनारकली में देखा तो बहुत रेडियाँ लग गई हैं, ये लोहारी के बाद बहुत रेडियाँ लग गई हैं, तो उस वक्त क्या तोहफा दिया मियाँ साहब ने? ये सुपर मार्केट, ये सुपर मार्केट मियाँ साहब आपने बनाई है, आपका शुक्रिया। फिर नवाज शरीफ मार्केट ठेले वालों के लिए, लाहौर के शहरों के लिए किसने बनाई? आपने बनाई, आपका शुक्रिया। ये भाटी चौक में जो मार्केट बनी है, परिंदा मार्केट, परिंदा मार्केट, बड़ी खूबसूरत मार्केट है, सैकड़ों वहाँ पे रोज़गार चल रहे हैं। मियाँ साहब ये भी आपने बनाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये दिल्ली दौरे के बाद नवाज शरीफ मार्केट जो यकी गेट से लगता है, वहाँ पे फुटपाथ पे सब्जियों की बहुत बड़ी मार्केट थी, सब्जी फुटपाथ बैठते थे,
میاں صاحب گزرے وہاں سے، ظاہر ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اتنی پرانی پاکستان سے پہلے کہ وہاں پہ سبزی مارکیٹ تھی، تو کئی ان کو دکانیں بنا کے تھے. خود میاں صاحب کے دور حکومت میں وہاں پہ دکانیں بنا کے فٹ پاتھ سے ان کو اسی باغ میں دکانیں بنا کے دی گئیں، میاں صاحب نے دی، سبزی منڈی دی. تو شکریہ میاں صاحب، شکریہ آپ کا. اب یہ تمام جو خوبصورت مارکیٹیں آپ نے بنا کے دی میاں صاحب، آج یہ بدصورت نہیں ہو سکتی. وہ کیا کہتے ہیں، پیٹ نہ پیا روٹیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں، نہیں پتا کسی کو یار، پیٹ نہ پیا روٹیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں. تو میاں صاحب جب یہ آپ روٹی کسی کی کاٹیں گے تو سب گلاں کھوٹیاں. ہمیں خوبصورتی چاہیے لیکن یہ بے روز کر کے خوبصورتی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس تمام منصوبے کے لہر منصوبے کے جو سربراہ ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو میں تمام اس پنڈال میں جو سینکڑوں دوست بیٹھے ہیں، تمام لیڈر بیٹھے ہیں، میں ایک ہی مطالبہ کروں گا، ہم نے کامران شاہی صاحب سے کیا ملنا ہے، ہم نے ڈی سی صاحب سے کیا ملنا ہے. ہم نے ملنا ہے تو میاں نواز شریف سے ملنا ہے، ہم نے ملنا ہے تو میاں نواز شریف سے ملنا ہے. ان تک اپنی آواز ڈائریکٹ پہنچانی ہے، ان تک اپنی آواز ڈائریکٹ پہنچانی ہے. اپنے جذبات نہیں پہنچ سکے، میں شور ہوں، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو جذبات آپ کے ہیں، میرے ہیں، انجم نثار کے ہیں، شاید اسلم کے ہیں، خالد کے ہیں، نہیں ہیں ان کے پاس، یہ نہیں ہو سکتے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 7,000 دکانیں، اب وہ سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں نہیں 2200 ہیں، 7 نہیں ہیں، ہم خالی دروازوں کو ارد گرد ہے وہ پہلے چھیڑیں گے پھر. مجھے نہیں ہو سکتا. اچھا آپ بتائیں تو صحیح کہ کتنا خوبصورت لاہور لگا جبکہ آپ یہ 7,000 دکانیں اور تقریباً 70,000 خاندان بے روزگار ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. آج ہی خبر آئی کہ جی وہ 1.3 ارب روپے مانگ لیا ہے حکومت کے ڈپارٹمنٹ نے اس لہر کو بڑھانے کے لیے. جب ہمیں پہلی پریس کانفرنس کی، میں نے انجم نثار صاحب نے، شاہد اسلم صاحب نے اور جناب رانا نثار صاحب نے پیاف کے آفس میں، تو نیکسٹ ڈے کیا بیان آتا ہے بیوروکریسی کی طرف سے کہ جو اس منصوبے کے روکے گا اس کو آنی ہاتھ سے نپٹیں گے. آپ کے ہاتھ قائم ہے سب لوگوں کے؟ اگر کوئی کہے گا آنی ہاتھ تو ہمارے ڈبل آنی ہاتھ ہے، ہم بھی نپٹیں گے ہم سے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ بات چیت کریں، آپ بتائیں تو صحیح. روڈ ابھی تو ہم نے وہ جو اوپر ایک ایریل انہوں نے ڈرون سے بنایا نقشہ، اچھا آپ نے تو اس میں گرڈ اسٹیشن جس کو پورے بھاٹی کی بجلی سپلائی ہوتی ہے، وہاں پہ بچوں کے سکول جس میں 10,000 بچے پڑھتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ نے خود کیا ہے. پہلے اس کو لٹکائیں جس نے یہ منصوبے بنائے، اب کہتا توڑ دو. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ہمارا لاہور چیمبر، پیاف، میاں انجم نثار، سب جو برادری لاہور کی ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپس میں اتحاد رکھیں، اس کو ہائی جیک نہ ہونے دیں. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ روزگار نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ.